إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ طور ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہم مکمل کر چکے تھے
اور وہ 28 آیات پر مشتمل تھا۔ پہلی 6 آیات قسم اور 2 آیات وہ کہ جس میں جواب قسم ہے، مقسم علیہ، کس شے پر قسم کھائی گئی۔ اب اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر رہا، ورنہ یہ کہ بہت سا وقت اسی میں نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے احوال ہیں، اور پھر اصحاب جہنم کا ذکر کیا گیا، اصحاب جنت کا ذکر کیا گیا۔ 4 آیات ہم نے پڑھی تھیں کہ جن میں ذکر تھا جہنم والوں کا، اور پھر 12 آیات مسلسل ہم نے پڑھی جس میں جنت کا نقشہ تھا اور وہاں کی کیفیات تھی، اور اہل تقوی اور اللہ کے فرما بردار جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا آپس میں مکالمہ کریں گے۔ بہت خوبصورت الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، اس میں پے در پے سوالات ہیں، اور یہ بھی قرآن حکیم کا ایک بہت ہی یونیک اسلوب ہے کہ سوالات کی ایسی بوچھاڑ ہے، ایسے تابڑتوڑ حملے ہیں کہ واقع یہ ہے کہ اتنی کلیکشن آپ کو قرآن حکیم میں یکے بعد دیگر سوالات اور کہیں نہیں ملے گی۔ اور وہ اصل میں ان لوگوں کے جو قریش مکہ تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کے جو باطل نظریات تھے، ان کے اوپر ضرب کاری لگائی گئی۔ ابھی ایک ایک آیت جو ہم پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہر آیت کے اندر جو ہے کس درجے ایک زور ہے اور کس درجے ایک جلال کی کیفیت ہے۔ فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اولاً تو وہ نصیحت کر دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کی ہے کہ آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے۔ یہ قرآن ہے سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ یاد دہانی کرانے کے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سورہ قاف ہم پڑھ چکے، اس کی آخری آیت کیا تھی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے قرآن حکیم کے ذریعے۔ اور ظاہر ہے کہ اس یاد دہانی سے کوئی منفعت اگر حاصل کرے گا تو وہی جس کے اندر کوئی طلب ہوگی، کوئی پیاس موجود ہوگی، تو وہی انداز ہے فذکر، اے نبی آپ تو تذکیر کرتے رہیے، بات سمجھاتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں خاص طور پر میں نے 2 جگہیں جو ہے وہ نوٹ کی تھی، 2 صورتیں کہ جہاں عجیب و غریب انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور خاص طور پر قرآن حکیم، اس قرآن کریم کے بارے میں جو تبصرہ کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے، یہاں فرمایا گیا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے آپ اپنے رب کے فضل سے۔ یہ جو آپ کو کاہن کہتے ہیں، نہ تو آپ کاہن ہیں ولا مجنون اور نہ ہی دیوانہ ہیں۔ اب دیکھیے کہانت اصل میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے بعض مفسرین نے کہ اس دور میں ایک باقاعدہ پیشہ تھا اور بڑا باعزت پیشہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو کوئی غیب کی خبریں پہنچاتے تھے، ستاروں کے ذریعے ستاروں کی چالیں معلوم کر کے لوگوں کے مستقبل کا تعین کرتے تھے، جنہیں ہم جوتشی کہتے ہیں یا پامس کہتے ہیں یا اوکلٹ سائنسز جتنی بھی ہیں۔ آج ہی کے دور میں نہیں، یہ پہلے کے دور میں بھی موجود تھی۔ جہاں ذکر ہوا ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا کہ جنہوں نے پھر جالوت کو قتل کیا تھا، تو وہاں بھی اصل میں ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے ان کے اندر بھی وہ سامری جادوگر موجود تھا۔ اور اسی طرح بہت سے مقامات قرآن حکیم میں ہیں کہ جہاں اشارہ ملتا ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں کہ جو کہانت جن کا پیشہ تھا، لیکن ان کے اطوار کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کا لین دین کا معاملہ کیا ہوتا تھا، ان کا ظاہر جسے آپ کہتے ہیں وہ کس نوعیت کا تھا۔ کیا تمہاری عقل جو ہے اس کا ماتم نہیں کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی راست باز ہیں، فطرت کے اعتبار سے انتہائی سلیم الطبع، الصادق اور الامین کا لقب انہوں نے اس معاشرے سے حاصل کیا تھا، ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ کاہن ہے؟ کہانت تو ایک پیشہ ہوا کرتی ہے، وہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہوتی ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی شخص بھی ایسا ہے جس نے کوئی بھی کہانت کی ہو اور اچانک حضور کھڑے ہو جائیں اور ان کے بارے میں تم لوگ یہ کہو کہ یہ تو کاہن ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ ان کے بقول کاہن ہیں، ظاہر ہے کہ حضور کو تو خوب معلوم تھا، لیکن بہرحال جب لوگ کہتے تھے اپنی زبان سے، اس قسم کے فقرے جو ہے وہ برآمد ہوتے تھے ان کی زبان سے، تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حساس قلب تھا اس کے اوپر بھی کچھ اثر ہوتا تھا، آپ بھی کچھ مغموم رہتے تھے، جیسے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ وہاں بھی وہی جنون کا عارضہ جو انہوں نے کہا
اس مقام پر جو ان کے الفاظ قرآن نے نوٹ کیے ہیں، سورہ قلم جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اس کے پہلے الفاظ بھی یہی ہیں کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے، اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. یا آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مطمئن رہیے، ان باتوں سے زیادہ متاثر نہ ہوں. اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ کو جو ہے شامل حال ہے، اور آپ ان میں سے کسی کیٹیگری سے تعلق نہیں رکھتے، جس کا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پوری طرح جو ہے اس کا شعور حاصل تھا. اب دیکھیں سورہ فرقان میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، یہ دو صورتیں ہیں، سورہ انبیاء، سورہ فرقان. اس کی ابتدائی آیات ہی میں ان لوگوں کے اعتراضات کا ذکر کیا گیا. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک. یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد پیش کر رہے ہیں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن کریم جو پیش کر رہے ہیں، یہ اصل میں ایک افک ہے، جھوٹ ہے. اب ظاہر ہے اس سے بڑا جسے آپ کہیے کہ قرآن کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ افطرا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر کذب ہے، اس سے بڑی جسارت کیا ہوگی. لیکن ان کی زبان جو ہے وہ تو کھلی تھی. ان ھذا الا افک افتراہ، کہ جو انہوں نے گھڑ لیا ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا، لیکن اصل میں یہ ان کا گھڑا ہوا کلام ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی قوم ہی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاونت کر رہے ہیں اس قرآن کو گھڑنے میں ان کی. اور یہ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی عالم سے یا کسی راہب سے کوئی تعلق قائم کر رکھا ہے، اور وہاں سے جا کر جو ہے کچھ باتیں سیکھ کر آتے ہیں اور یہاں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کلام مجھ پر نازل فرمایا. فقط جاؤ ظلم و زورا، تو یہ لوگ جو ہیں بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی کی بات کہہ رہے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم پر، یہ تو اصل میں کچھ قصے کہانیاں ہیں جو پہلے زمانے سے متعلق ہیں. اکتتبها، جن کو انہوں نے کہیں سے نوٹ کر لیا ہے، کہیں سے اس کو یاد کر لیا ہے، اپنے پاس لکھ لیا ہے. تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور وہی انہیں لکھوائی جا رہی ہیں صبح و شام. گویا کہ حضور پر جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ اصل میں کچھ قصے کہانیاں ہیں، کچھ اس قسم کے جو ہے ہزلیات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سورہ فرقان کی ابتدائی 4 اور 5 آیات. اب آئیے سورہ انبیاء کی ابتدائی بالکل اسی طرح آیات ہے کہ جہاں فرمایا گیا، ایک ہی آیت میں نقشہ کھینچا گیا، افتاتون السحر وانتم تبصرون. کیا یہ قرآن جو ہے کوئی جادو ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جادوئی اثر تو قرآن میں تھا. جو شخص بھی قرآن کو سنتا تھا ایک مرتبہ مبہوت ہو جاتا تھا. اس کلام اللہ کا، اس قرآن کریم کی جو ایک ہیبت اس کے اوپر طاری ہوتی تھی. افتاتون السحر وانتم تبصرون، کھلی آنکھوں تم اس کے سحر کا جو ہے شکار ہو رہے ہو. اس قرآن کے جو ہے اس کی دعوت تو ہے تمام لوگوں کے لیے، اس کے زیر اثر آ رہے ہو. اور اس کے بعد آگے فرمایا بل قالوا اضغاث احلام. ان کا ایک اعتراض قرآن پر یہ بھی ہے کہ یہ تو اصل میں کوئی ایسے خواب ہیں جو جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی. گویا کہ خواب ہیں جو حضور دیکھتے ہیں کہیں رات کو سوتے ہوئے اور صبح جو ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، معاذ اللہ. بل افتراہ، اس کے بعد فوراً انہوں نے پیترا بدلا اور اگلا اعتراض وارد کیا، نہیں اصل میں یہ جھوٹ ہے، خود گھڑا ہوا، خود ساختہ کلام ہے. بل ہوا شاعر، نہیں یہ بلکہ یہ بھی نہیں ہے، یہ شاعر ہیں. اب یہ دیکھیے ایک ہی آیت میں 3 اصطلاحات جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قرآن حکیم کے لیے استعمال کی تھی، وہ ایک ہی آیت کے اندر انہوں نے بیان کر دی. تو فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر. کیا لوگ یہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں کہ شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون. بہت ہی خوبصورت یہاں جو ہے ایک جسے آپ کا یہ ایڈیم استعمال ہوا ہے قرآن حکیم کا. ریب المنون، گردش زمانے کے منتظر ہیں ان کے بارے میں. گویا کہ کسی پل بھی یہ دعوت اپنی موت آپ مر جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہر دور میں کچھ نہ کچھ دیوانے اٹھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے جو ہے ارد گرد ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں پادر ہوا ہو جاتی ہیں، کسی شے کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں ہم بھی منتظر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ظاہر ہے کہ وہ تو حضور کو رسالت کا اقرار تو نہیں کرتے تھے کہ ہم منتظر ہیں محمد کے بارے میں کہ جلد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور منون کا لفظ آتا ہے عام طور پر کسی شے کے منقطع ہو جانے کے لیے، کیونکہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ جو پیغام وہ دے رہے ہیں محمد یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ آپ کی دعوت جو ہے اپنی موت آپ مر جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں بھی ترجمہ جو کیا گیا
کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں. نتربص، تربص کہتے ہیں انتظار کرنا. ہم منتظر ہیں ان کے بارے میں کہ گردش زمانہ کوئی ایسی ایک کروٹ لے گا کہ ان کی بات ختم ہو جائے گی. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات اور یقیناً کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے پھر تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں. تم ہمارے انجام کے بارے میں متفکر ہو اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ اب تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں اور ان کی دانش، ان کا غور و فکر، ان کا غور و خوض، کیا ان کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کاہن ہیں، یہ بات خود بخود ختم ہو جائے گی. ام تأمرہم احلامہم بہذا، عقل مند انسان ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی جو ہے سوچنے سمجھنے والا سمجھتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی کسی کاہن کے یہ اوصاف دیکھے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے؟ الصادق الامین کا لقب اس معاشرے نے انہیں دیا تھا اور پوری زندگی حضور کی جو ہے آغاز وحی تک بالکل کلین سلیٹ ہے. کہیں کوئی ایک چھینٹا یا کوئی دھبا جو ہے کسی معصیت کا، کسی گناہ کا، کسی غلط کام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ کاہن ہیں. کہاں کہانت اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور یہ قرآن کریم کے جو حضور پیش کر رہے ہیں. ام تأمرہم احلامہم بہذا، گویا کہ ان کی عقلوں کا ماتم کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بڑے باعقل سمجھتے ہیں، بڑے مفکر سمجھتے ہیں، بڑے دانشور سمجھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. ام ہم قوم طاغون، یا یہ کہ یہ لوگ ہیں ہی حد سے گزرے ہوئے. اب یہاں ایک بات کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بہت سے شواہد بھی موجود ہیں کہ قرآن کی حقانیت کو ان میں سے بہت سے لوگ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ممکن ہے بعد میں ایمان لے آئے ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کا دل اس کو تسلیم کر چکا تھا کہ بات یہ صحیح ہے، بات سچ ہے، محمد جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے. معاذ اللہ، گویا کہ ان کے دل قائل ہو چکے تھے. لیکن یہ کہ چونکہ اپنی اسی ضد اور جو آبا پرستی ہے، جو بھی ان کے آباء و اجداد جس دین کے اوپر تھے اسی کے اوپر وہ قائم رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ کہ اسی سرکشی میں اور بغاوت میں اور آگے بڑھ چکے. ام ہم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا لوگ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا. تقول کوئی بات کہنا، قال یقول سے ہے. ایک تو قال یقول میں نے کوئی بات کہہ دی، ایک یہ ہے کہ بڑا زور لگا کر، بڑا تکلف کر کے بہت مسجع اور مقفع کلام میں گھڑ لوں. ام یقولون تقولہ، کیا یہ انہوں نے خود تراشیدہ کلام ہے ان کا، خود ان کا گھڑا ہوا کلام ہے. بل لا یؤمنون، اور اب اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ اصل شے کیا تھی؟ ان کی وہی جو ہے مذہبی عصبیت تھی کہ جس دین کے اوپر وہ چلے آ رہے تھے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو ام یقولون تقولہ، کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے، خود گھڑا ہوا کلام ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ کہ وہ اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. تو اب دیکھیے ان تمام سوالات کے بعد ایک بات کہیے، ابھی سوالات آگے چل رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، تابڑ توڑ سوالات ہیں جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کریم میں نازل کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اب تک جو بات ہو رہی تھی اس قرآن کے بارے میں ہو رہی تھی تو انہیں چیلنج کر دیا گیا کہ اگر واقعتاً اپنے یہ اس دعوے میں سچے ہیں، یہ کوئی کہانت سمجھتے ہیں، یہ کوئی شاعری سمجھتے ہیں، کوئی اور جو ہے اساطیر الاولین سمجھتے ہیں، تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو لے آئیں اس جیسا کوئی کلام. کوئی کلام لے کر آئیں تو صحیح نا. قرآن حکیم کا چیلنج ہے. یہاں تو گویا کہ کہا گیا کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لا کر دکھائیں، کوئی کلام پیش کریں. ایک جگہ یہ فرمایا گیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر 10 صورتیں بھی اس قرآن جیسی، اب آخری پارے کی بڑی مختصر صورتیں ہیں، 4 5 6 آیات پر مشتمل، چلو 10 صورتیں لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِمِثْلِهِ، صرف ایک صورت بھی اگر تم، قرآن یہ چیلنج پہ کر رہا ہے کہ اگر ایک صورت بھی تم اس قرآن کے پائے کے لے آؤ گے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے. تو یہاں بھی وہی بات کہی گئی فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسا کوئی کلام لا کر تو دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کانوا صادقین. دیکھیں اب اس میں جو خاص طور پر امتیازات جو لوگوں کی نظر میں بھی تھے
کہ قرآن حکیم وہ کلام ہے جو انتہائی فصیح اور بلیغ عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ کسی کلام کی ایک بہت بڑی وصف اور بہت بڑی صلاحیت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اس کی فصاحت اور بلاغت وہ ہو کہ جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہو، کہ اس کے مقابلے کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ۔ تو فصاحت و بلاغت میں وہ مقام ہے قرآن کا، جسے قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی مبین میں نازل فرمایا۔ بہت ہی فصیح و بلیغ عربی زبان جو ہے اس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس پورے قرآن میں کوئی ایک جملہ یا ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اخلاق سے کوئی گری ہوئی ہو، معاذ اللہ۔ شاعروں کے کلام میں کتنے اشعار آپ کو مل جائیں گے، کاہنوں کے ہاں آپ کو کتنے ہی مواقع ایسے مل جائیں گے کہ جہاں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلی جنہیں زبان پر لانا بھی کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔ کیا قرآن حکیم میں اتنی ضخیم کتاب جو نازل ہو چکی ہے، کیا اس کے اندر کہیں کوئی ایک جملہ، کوئی آیت بھی موجود ہے جو اخلاقی معیار ہے، جو ہمیشہ سے مسلم ہے، اس سے گری ہوئی بات جو قرآن نے کبھی پیش کی ہو؟ پھر یہ کہ یہ کلام وہ ہے کہ جو اس بندے پر نازل ہوا جو الصادق اور الامین ہے، جس کی راز بازی کا پورے مکے میں، پورے عرب میں کوئی اور ہمسر نہیں، اور جس کی صداقت اور امانت، کیا ایسے شخص کے تم یہ تعلق توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ غلط کلامی کرے گا، کوئی غلط بیانی کرے گا، جھوٹ بول دے گا؟ تو اس قرآن حکیم کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے بھی اعجاز ہے کہ یہ وہ شخص پیش کر رہا ہے کہ جس کی سیرت پر کوئی ایک چھیٹ بھی موجود نہیں۔ پھر یہ کہ علم کی جتنی جہات ہیں، صرف اس زمانے تک نہیں کہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی علم کی جتنی جہات ہیں ان سب کو قرآن کور کر رہا ہے اصولی طور پر۔ آج سے پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ پہاڑوں کا کیا رول ہے اس زمین کی حرکت میں، یہ محوری حرکت ہے، اس کی ایک جو ہے اپنی گردش جو ہے پورے بڑے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، اور پہاڑ کے بارے میں بھی قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین سٹیبل ہو جائے۔ گردش تو کر رہی ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے، لیکن اس درجے سٹیبل ہے، اس کے اندر کہیں کوئی ارتعاش نہیں ہے، کہیں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم جو ہے واقعتاً ایک اعجاز کی بات ہے۔ اسی طرح یہ ایک واحد کتاب ہے کہ جو زندگی سے پہلے، اس زندگی کے دوران جو کوڈ آف لائف ہوتا ہے، اور زندگی کے بعد کے حالات بھی قرآن میں موجود۔ کیا کوئی مذہبی کتاب جو ہے اس نوع کی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ان تمام مضامین کو سمیٹ لیا گیا ہو؟ تو گویا کہ یہاں تو کہہ دیا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ یہ حدیث ہے کیا؟ احسن الحدیث، اللہ کا وہ کلام جو بہترین، جو ٹاپ کا کلام ہے۔ اس سے بہتر کلام کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن نے گویا کہ بطور چیلنج اگر پیش کیا ہے تو اس قرآن کو پیش کیا ہے کہ اس جیسا کلام اگر تم لا سکتے ہو تو لاؤ، ان کانوا صادقین، اگر واقعتاً اپنے یہ دعوے میں سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء هم الخالقون، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے؟ انسان اپنے اوپر ہی غور کر لے نا، کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کسی نے پیدا نہ کی ہو، خود بخود پیدا کی ہو گئی ہو؟ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بہترین فرنیچر آپ نے دیکھا، اور آپ کو یہ کہا جائے یہ تو اچانک جو ہے درخت جو ہے خود بخود یہ تبدیل ہو گیا، اور فرنیچر جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ دلیل دی گئی ہے، تمہارا اپنا وجود اس بات کی جو ہے بہت بڑا مظہر ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ایک ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، آپ ہی آپ پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے دو ہی امکانات ہو سکتے ہیں نا، یا تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، یا اگر تم خود موجود ہو تو تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں سوالات کے جوابات جو ہیں بالکل زیرو ہیں، کہ نہ اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں، نہ دوسرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو تو دیکھو، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بڑے بڑے اریام فلکی ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ رات کو جمگماتے ہوئے ستارے تم دیکھتے ہو، دن میں یہ سورج جو ہے دہکتا ہوا ایک انگارہ جو ہے تمہارے سروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی ذات نہیں ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا اس زمین و آسمان کو، یا یہ کہ ان کے کسی دیوی دیوتا نے پیدا کیا؟ بل لا یوقنون،
اصل بات یہ ہے کہ ان حقائق پر انہیں یقین حاصل نہیں ہے، اسے ماننے کو تیار نہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی خزانے ہیں کہ جن کے اوپر وہ داروغہ بن کر بیٹھ گئے؟ اب گویا کہ ان خزانوں کو آگے پہنچانا شاید انہی کے ایما پر ہوگا۔ یہاں خزائن اس ارض و سماوات سے مراد جو ہے زمین کے خزانے بھی ہیں، معدنیات ہے، یہ سونا ہے، چاندی ہے۔ پھر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا خزینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، وحی۔ کیا ان کے اختیار میں ہے کہ کلام ہدایت جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے یا کہ خود پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی استطاعت ہے؟ ام عندہم خزائن ربک ام المسیطرون، کیا اس زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں ان کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہے؟ گویا کہ وحی کا دروازہ اگر کھولا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ وحی باعث رحمت ہے، یہ انسانوں کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام نازل فرما دیا۔ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، سب سے بڑا خزینہ تو یہ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کے بارے میں خود کہتا ہے قرآن کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن تو کہیں بہتر ہے ان تمام خزانوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ہم عندہم خزائن ربک هم المسیطرون، کہ اب یہ اس پر داروغہ بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ جو ہدایت ہے گویا کہ ان کے پاس ہے۔ ان کا دین ہی اصل میں وہ ہے کہ جسے وہ دین ہدایت سمجھتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا دین، وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، وہ اصل حجت ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، دیکھیں کاہنوں کا ذکر ہوا نا، تو کاہن کیا غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ قوتیں موجود ہیں کہ ہم آسمان کے بالکل قریب پہنچ کر وہاں جو بھی قضاء و قدر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ خبریں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کا کے بارے میں کہا گیا ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی بہت اونچی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ جس پر چڑھ کر یہ وہاں کی خبریں لے کر آتے ہیں، اور جو بھی ان کے ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، یا جن کا ان کا کاروبار دنیاوی چل رہا ہے جس ذریعے سے ان تک وہ غیب کی خبریں پہنچاتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، تو انہیں چاہیے کہ کوئی کھلی سند لے کر آئیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے یہ خبر اچک کر لے کر آئے ہیں، وہ جو کچھ بھی قضاء و قدر کے فیصلے اوپر ہو رہے تھے ان میں سے کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، ہماری رسائی وہاں تک ہے۔ گویا کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یا وہ طاقت ان کے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ کر وہ تمام باتیں جو ہے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ تابڑ توڑ جو سوالات کیے گئے ہیں اس میں سے کسی کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے جواب میں تو الخاموشی ہے، بس بہت بڑی خاموشی ظاہر، اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ام لہ البنات ولکم البنون، اب دیکھیے اگلی بات، یہ اگلا وار کیا گیا کہ اپنی عقل کا ماتم کرو، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی، اپنے لیے تمہیں پسند ہے تو بیٹے پسند ہیں۔ اس بات کو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر کہا گیا کہ ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کو جو ہے کہیں خبر دی جاتی ہے کہ اس کے گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ گویا کہ زمین میں نظریں گاڑ دیتا ہے۔ اب وہ رسوائی اس کی ہو گئی کہ اس کے گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے جو بندر بانٹ کی ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو مشرکین عرب تھے وہ کسی بیٹے کے قائل نہیں تھے، بیٹے کے قائل تھے تو عیسائی تھے یا یہودیوں کا ایک فقرہ تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں چونکہ آیت موجود ہے۔ آج اگرچہ یہودیوں کے ہاں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا فرقہ موجود ہوگا جو حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آج بھی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہ کہ اہل عرب نے کم سے کم اتنا جو ہے معاملہ کیا تھا کہ اللہ کو بیٹے نہیں، بیٹے اپنے لیے پسند ہیں۔ کیا فرمایا گیا یہاں؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہو گئی، فرشتے تم سمجھتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور تمہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اور پھر سب سے اگلی بات جو ہے وہ یہ کہی گئی، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ آپ جو مرنے کے بعد کی خبریں انہیں دے رہے ہیں، تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اللہ کو ایک مانو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے،
یہ جو آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، ایک ایک کے گھر پر جا کر دستک دے رہے ہیں، تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کم سے کم یہ کہ اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی اس سعی و جہد کی، اپنی اس محنت کا آپ نے کبھی کوئی معاوضہ طلب کیا؟ آپ نے کوئی اس کی اجرت طلب کی ان سے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ جو اس کے بوجھ تلے بالکل دبے جا رہے ہیں۔ مغرم کہتے ہیں تاوان کو، جسے چٹی کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا، کہ گویا کہ کسی کے اوپر اچانک کوئی جو ہے وہ تاوان پڑ گیا ہے اور اس کے بوجھ تلے وہ اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا بھی یہ معاملہ ہے؟ ظاہر ہے کہ استفہام اگرچہ ہے، لیکن اللہ کو بھی معلوم ہے، حضور کو بھی معلوم ہے کہ اپنے کسی محنت کا، دن رات کی جو شدید محنت حضور کر رہے تھے، ان میں سے کبھی کسی سے کوئی منفعت طلب کی ہو حضور نے، اس کا کوئی اجر آپ نے طلب کیا ہو، فہم من مغرم مثقلون، کہ اس کے بوجھ تلے یہ دبے چلے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں کہ جس کو لکھ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ کلام اللہ نے نازل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جو حضور کی ان باتوں کی نفی کر رہا ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جس کو وہ لکھتے چلے آ رہے ہیں؟ اور نسل در نسل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہانت جو ہے وہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی تھی، اور یہی جو ہے علم غیب شاید یہ نسلاً ایک دوسرے کے بعد منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ آپ کے خلاف کوئی چال بازیاں کر رہے ہیں؟ ظاہر اس میں کوئی شک نہیں، جو وہ مکر کر رہے تھے اور جو چال بازیاں کر رہے تھے، جو منصوبے بنا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس میں جو آخری منصوبہ تھا وہ کیا تھا کہ مل جل کر انہوں نے دار الندوہ جو ان کا تھا وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں جو ہے قتل کر دینا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے قبیلوں کے نوجوان حاصل کر لیے گئے، پوری پلاننگ کر لی گئی، اور رات کے وقت وہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح اپنے گھر سے نکلیں گے تو آپ کے اوپر یک بار یہ ہلما کریں گے، اور مختلف قبائل سے جو نوجوان لیے گئے تھے وہ کیوں لیے گئے تھے؟ تاکہ یہ کہ حضور کا خون جو ہے کسی ایک قبیلے کے گردن پر نہ پڑے۔ یہ ایسی جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، ایسے منصوبے بنائے ہوئے تھے، وہ مکر کر رہے تھے، وہ چالیں کر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ام یریدون کیدا، کیا یہ کچھ اپنی چالیں چلنا چاہ رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، ایک چال ان لوگوں کی ہے اور ایک تدبیر اور ایک چال اللہ کی بھی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن خود کہتا ہے نا، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، یہ بھی اپنا مکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی چال ہے۔ اگرچہ مکر کا لفظ ہمارے ہاں چونکہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر سلبی معنی ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے اصطلاح کو تو اللہ کی اپنی تدبیر ہے، اللہ کی اپنی منشا ہے۔ ان لوگوں کی اپنی چالیں ہیں جو چل رہے ہیں، ان کے منصوبے ہیں، ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی تمام چال بازیاں ہیں، تمام مکر ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ایک چال ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ اب فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ لوگ کہ جو اب کفر میں اپنی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، اصل میں وہی اس قید میں آ جائیں گے، مکیدون، وہی اس چال کا جسے کہتے ہیں نا کہ جو کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھوتا ہے بالآخر اس میں خود گر پڑتا ہے۔ تو یہ چالیں چل رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اصل معاملہ انجام کار کیا ہونے والا ہے کہ یہ چالیں ان پر الٹی پڑیں گی اور خود ہی ان چالوں کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ چشم فلک نے یہ معاملہ جو ہے کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ہجرت کے بعد آپ کو معلوم ہے کل تقریباً 1.25 سال ہوا ہے کہ غزوہ بدر ہو گیا، اور اس موقع پر جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، وہ بڑے بڑے سرداران جو تھے، ان کے بڑے بڑے رؤسا، وہ تمام کے تمام جہنم واصل ہوئے ہیں، اور جو چال بازیاں ان کی تھیں، اور گویا کہ وہی ایک جو کنواں تھا یا گڑھا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان تمام لوگوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے اس میں دھکیل دیا گیا اور اوپر سے برابر کر دیا گیا، ان کا انجام آخری تو یہ ہوا۔ تو گویا کہ اللہ کی پکڑ میں آئے نا، ان کی چالیں اپنی جگہ چل رہے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ چال تھی، فالذین کفروا هم المکیدون، وہ خود اپنے بنائی ہوئی چال کے اندر پھنس جائیں گے اور وہ خود ہی گویا کہ اس کا انجام برا ہوگا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، ابھی وہی سوالات چل رہے ہیں۔ ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے ہاں جو 360 بت پڑے ہیں، دیویاں دیوتا ہیں جن کی پرستش کر رہے ہیں، یا یہ کہ جن کو یہ حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ شرک جو ہے اگر اس زمانے میں موجود تھا تو بعد کے زمانے میں موجود رہا۔ قبر پرستی جو ہے آج بھی چل رہی ہے،
اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے زمانے کے مانے ہوئے ولی اللہ تھے ان سے حاجت روائی بھی ہو رہی ہے، انہیں مشکل کشا بھی سمجھا جا رہا ہے، ان کے نام سے نذرانے اور نظریں جو ہیں وہ بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ اگر اس زمانے میں ہو رہا تھا تو آج کا دور جو ہے وہ بھی کسی سے پیچھے تو نہیں ہے۔ گویا کہ یہ تمام چیزیں جو اس زمانے میں موجود تھیں آج بھی موجود ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ گویا کہ یہ جامع جو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورت کی ہر شے اس جو ہے زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، کہ وہ رب جس کا تم انکار کر رہے ہو، کیا اس کے سوا بھی کسی کو تم سمجھتے ہو کہ اسے سجدہ کرنا چاہیے، اسے حاجت روا سمجھنا چاہیے، اسے مشکل کشا سمجھنا چاہیے؟ اگر اللہ کی مخلوقات ہی میں سے کسی انسان کو اگر مشکل کشا سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر گویا کہ اللہ کے خلاف ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اصل حاجت روا اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ گویا کہ اللہ نے وہ اختیار اپنے فلاں بندے کو سپرد کر دیا کہ لو بھی اب حاجت روائی کا اور مشکل کشائی کا کام تمہارے سپرد ہے۔ تو ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حاکم ہے، کوئی الہ ہے؟ یہ الوہیت کا جو جامع ہے کسی اور کو جو ہے زیب آتا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اب جو بھی ان کے باطل نظریات اور جو تصورات تھے، جو عقائد تھے، ان کی یا نفی کر دی گئی۔ جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو ان کے باطل نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت بلند ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھی ایک بادشاہ ہی سمجھا، اور بادشاہ گویا کہ اس کے بھی وہ مجبور ہوتا ہے کہ جو اس کے نائب ہوتے ہیں، جو اس کے چند ہزاری منصب کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے وہ اپنا کام کراتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کی مورتیں جو ہیں انہوں نے بنا کر گویا کہ خیالی صورتیں ان کی بنا کر دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں جو ہے اپنے ہاں نصب کر لی ہیں، اور ان کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا بھی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حیثیت کیا ہے ان کی؟ سورہ حج کے جو آخر میں فرمایا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، جو تمہارے خدا بنے بیٹھے ہیں، جنہیں تم نے اپنا خدا قرار دے دیا ہے، وہ تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کی تخلیق اور سورج کی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق اور یہ تمام جو اس کائنات کا نظام تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو مکھی جیسی حقیر شے بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہوگا؟ گویا کہ ان کی عقل کا ماتم اگر کرنا ہو، کیا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، انہیں خدا سمجھ رہے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے ان تمام تصورات سے، وہ تمام شرک جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ دیکھتے ہیں آسمان سے کسی گرتے ہوئے ٹکڑے کو، اگر یہ دیکھ لیں تو یقولو، تو یہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو ایک بادل ہے جو ہمارے اوپر امڈا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے یہ موجود ہے قرآن حکیم میں، کہا گیا سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 میں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب وہ قوم کے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا غالباً ذکر ہے اس میں سیاق و سباق میں، تو جب انہوں نے دیکھا ایک بدلی کو اپنی طرف آتے ہوئے، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب تھا، جیسے کہ آگے فرمایا گیا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، کہ جو رخ کر رہا تھا، جو عمدہ چلا آ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو جو عذاب تھا اللہ کا اسے یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی باران رحمت کا نزول ہونے والا ہے، کہ بہت ہی گھٹا جو ہے، بہت ہی گہری گھٹا چلی آ رہی ہے، جس سے اب ہماری پیاسی وادیاں جو ہیں وہ بڑی سیراب ہو جائیں گی، ہماری زمین جو ہے اپنے خزانے اگلے گی۔ ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، اور آگے کھول دیا گیا نہیں، اسے جسے تم سمجھے یہ بادل ہے اور یہاں گھٹا ہوگی اور پھر بارش برسے گی، بلکہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بارے میں تم بڑی جلدی مچا رہے ہو، فیہا عذاب ریح فیہا عذاب علیم، اور یہ وہ تیز و تند جھکڑ اور ہوا ہے کہ جس میں اللہ کا عذاب پوشیدہ ہے، عذاب چھپا ہوا ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر اللہ کا عذاب ان پر آیا اور آسمان کا کوئی ٹکڑا انہوں نے اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس بھی کر لیا، تو کیا کہیں گے؟ یہ بادل ہے جو اصل میں تہ برتا ہے، جو عمدہ چلا آ رہا ہے، اب اس کے جو میں جو ہے بارش بھی برسے گی، ہماری پیاسی زمین جو ہے وہ بھی سیراب ہوگی۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ اب یہاں حضور سے کہا گیا کہ اے نبی آپ اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر،
آپ کو ہم نے ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ ہر شخص کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہرگز آپ کے ذمہ یہ کام نہیں ہے. آپ کے ذمہ تو اتمام حجت ہے، اس کلام کا، اللہ کے پیغام کا لوگوں تک پہنچا دینا. فذرہم، انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں اس دن کو کہ جس دن ان پر بہت بڑی کڑک جو ہے ان پر حملہ آور ہوگی. اب یہاں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہے اور اولین مخاطب جو ہیں وہی مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، مکی صورت ہے، تو گویا کہ وہ عذاب کے جو پہلے قوموں پر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے وہ عذاب تو نہیں لکھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر تھا جو ان کے لیے گویا کہ ان کے عذاب کا جو ہے میدان بنا ہے، اور بڑے بڑے سردار جو ہیں وہاں جہنم واصل ہوئے ہیں، ان کے جو ہے مردہ تن پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح. تو یہ شکل بھی عذاب کی ہو سکتی ہے. پھر ساق کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں بے ہوش ہو جانا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ذکر ہے. فصائق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دیدار کی، وہ جو ہے تجلی اپنی ڈالی ہے، جس کی طلب کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی ارنی انظر الیک، کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. صاعق کا لفظ وہاں بھی آ گیا جو بے ہوشی کے لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو گویا کہ یہ منتظر ہیں اس دن کے کہ جس دن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، وہ کہ جس دن کڑک ہوگی، جو قیامت کے دن بھی ہو سکتی ہے، جو سور کی کڑک ہوگی اس کے دن، یا یہ کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا اور وہ ایک کڑک کی شکل میں آگے جس سے یہ بے ہوش ہو جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن ان کا کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی. ان کے بڑے مذمومہ عقائد تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر ہم بڑی نذرانے کرتے رہے ہیں، اونٹ ذبح کر کے جو ہے تقسیم کرتے رہے ہیں، شاید یہ اللہ کے ہاں ہمیں جو ہے اس جہنم سے بچا لیں. جہنم کا اتنا تصور ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، لیکن ان کے معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی. جب وہ عذاب کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر جب ہر شخص کی موت اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی، تو وہ بھی تو قیامت ہے نا. ایک تو قیامت کی کڑک ہے، ایک موت کی کڑک بھی ہے. جب اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو یہ لمحہ بھی اس کے لیے کسی قیامت سے کم تو نہیں ہوتا. من مات فقط قامت قیامت ہو، جس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. تو اس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کہیں سے وہ کوئی مدد حاصل کر سکیں گے، کسی قسم کی کوئی مدد ان تک پہنچ سکے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو جن لوگوں نے بھی شرک کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، عذابًا دون ذالک، وہ جو بڑا عذاب ہے قیامت کا عذاب، اس سے پہلے بھی ایک عذاب ان کا منتظر ہے. اور وہ عذاب ان لوگوں کے لیے جو پہلی قومیں تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے خواہ وہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، خواہ کوئی صیحہ تھا، کا رجفہ تھا، یا زمین خسف ہو گئی، یہ تمام عذاب اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان قوموں کے لیے. تو کسی ایسے ہی عذاب کے منتظر ہیں شاید یہ لوگ کہ اللہ کی طرف سے وہ پکڑ ان کے اوپر آئے جس میں نہ کوئی ان کی چال ان کے کام آئے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک عذاب اور بھی ہے جو قیامت کے دن ان کا منتظر ہے، جو اصل عذاب ہے ان کا، جو خلود فی النار ہے. اور یہ صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کردار اور ہمارا دین جو اطوار چاہتا ہے، لین دین کے اندر جو کھراپن ہمارا دین چاہتا ہے، ہمارا طرز زندگی جو ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہمارے لیے اسوہ ہے تو ہمارے لیے مشعل راہ بھی تو ہے نا، اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اگر ہم بالکل اعراض کرتے ہوئے یہ دنیاوی لذتوں ہی کے اسیر ہو کر رہ گئے، خواہ مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے مسلمان سمجھتے ہوں، لیکن یہ شے ہمارے ہاں اللہ کے ہاں، اللہ کے وہ آخرت میں ہمارے کام نہیں آ سکے گی. اصل شے جو کام آنے والی ہے وہ ایمان ہے اور اعمال صالح ہے، ہماری سیرت، ہمارا کردار ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اس بڑے عذاب سے پہلے بھی کچھ عذاب ہیں جو ابھی ان کے منتظر ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس کا علم نہیں رکھتی. معلومات کی حد تک تو یہ باتیں معلوم ہیں سب کو، لیکن اس پر یقین حاصل نہیں ہے. سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
وہ جو بڑا عذاب آنے والا ہے، وہ قیامت کا عذاب، وہ جہنم کا عذاب، اس سے پہلے اس دنیا میں بھی ہم انہیں مختلف عذابوں کے جو ہیں وہ مزے چکھائیں گے۔ اور یہ معاملات کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ انسان کو ایک وہ جھنجھوڑا جائے، اس سے متنبہ کیا جائے، اسے جو خواب غفلت ہے اس سے بیدار کیا جائے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اب یہ آخری آیات ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ دور وہ ہے جو بڑی سختی والا دور ہے، تلخی والا دور ہے۔ کاہن بھی کہا جا رہا ہے، مجنون بھی کہا جا رہا ہے، قصے کہانیاں بھی قرآن کو قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کر آ جاتے ہیں اور اپنی جو ہے دھونس جماتے ہیں کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ تمام باتیں جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا مکی صورتوں کے اندر ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ تو منتظر رہیے اپنے رب کے حکم کا، اس کے رب کا، آپ کے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ تو آپ اپنے رب کے حکم سے صبر سے کام لیجئے، آپ برداشت کیجئے، اور پھر یہ کہ ان کے معاملات پر آپ جو ہے دل انگیز نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دل جو ہے محسوس ہو کر رہ جائے ان کی ان باتوں کے، جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے اس کی وجہ سے بہت ہی غمزدہ ہو جاتا ہے ان کے ان باتوں کی وجہ سے، لیکن آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے کہ آپ جمے رہیے، ثابت قدم رہیے، صبر سے کام لیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اللہ کی تسبیح کیجئے اللہ کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حِينَ تَقُومُ، جب بھی آپ اٹھیں۔ اب یہاں مفسرین نے مختلف جو ہے اس کی تعویلات کی ہیں کہ تقوم کا جو لفظ ہے قام یقوم سے کھڑے ہو جانا، تو یہاں گویا کہ ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ لہٰذا تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد جو الفاظ آپ کی زبان پہ آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کیجئے۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ جب آپ بستر سے کھڑے ہوں، اب یہ بھی تو ہے نا، رات کو انسان سو رہا ہے لیٹی ہوئی حالت میں ہے، جب کھڑا ہوگا صبح بیدار ہوگا، اب وہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی حمد کے ترانے آپ کی زبان پر ہونے چاہیے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ اسی طرح یہ مسنون الفاظ ہیں، مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت۔ یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ صبح اٹھتے ہوئے، حین تقوم، جب آپ صبح اٹھیں، بستر سے اٹھے، تب بھی آپ کی زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب بھی آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں بھی تو قام یقوم ہے نا، تو خطبے کے لیے کھڑا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ خطبے کے الفاظ ہیں کیا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اور پھر یہ کہ مجلس جب اختتام پذیر ہو اور مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرات اگر گویا کہ مجلس برخاست ہو گئی، اب اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو اس موقع پر بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واتوب استغفرک واتوب الیک۔ یہ مسنون الفاظ ہیں۔ تو گویا کہ یہاں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا حین تقوم کے ساتھ۔ تو یہ چار مواقع تو وہ ہیں کہ جس میں گویا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اور آپ کے اسوے میں جو ہے یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کیجیے۔ یہاں بھی مفسرین نے کیا مراد لیا ہے؟ رات کے اوقات میں مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، فجر کی نماز آ گئی، اور آگے جو فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، یہاں اکثر و بیشتر مفسرین نے مراد لیا ہے، بلکہ بعض روایات بھی وہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، کہ فجر کے 2 فرض جو ہم ادا کرتے ہیں اس سے پہلے کی 2 سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے پڑھتے تھے کہ آپ نے کسی اور شے کا اتنا اہتمام نہیں فرمایا جتنا ان 2 رکعتوں کا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فجر سے قبل کی یہ 2 رکعتیں جو ہیں دنیا بھر کے تمام خزانوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہیں ہمارے ہاں جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر انہیں واجب قرار دیا گیا ہے کہ فرض تو وہی 2 ہیں،
لیکن یہ 2 رکعت جو آپ پڑھتے ہیں یہ واجب کے درجے میں ہیں، انہیں اعراض کر دینا اور پڑھنا نہ پڑھنا اور انہیں یہ سمجھ لینا گویا کہ یہ پھر اعتبار سے ایک ظلم ہے بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے ہوتے ہوئے اور اس کی اتنی فضیلت کا بیان کیے جانے کے باوجود ہم اس کا اہتمام نہ کریں۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا ذکر ہے رات کے اوقات میں نمازوں کی شکل میں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اور ذکری کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، لہٰذا رات کی نمازیں بھی، اور خاص طور پر ادبار النجوم، جو کہ ستارے جب پیٹھ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ تہجد کا وقت ہے یا فجر کی نماز سے متصل قبل کا جو وقت ہے، جس کے لیے میں نے بعض روایات آپ کو سنائی ہیں، 2 روایات کہ جس میں یہ فجر کی جو فرض ہے اس سے پہلے کی 2 سنتیں مراد لی گئی ہیں، اور واقعتاً اس کی ہمارے ہاں بہت اہمیت بھی ہے۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنے تکمیل کو پہنچی، 49 آیات 2 رکوع ہم نے اس کے مکمل کیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔